اچھا لاسٹ ویڈیو میں تو آپ نے کہہ دیا تھا پوڈکاسٹ میں ارشاد بھٹی والی کہ یہ اپنے ہی فتوے کی روشنی میں کافر ہے. کیسے کافر ہے؟ جی دیکھیں کچھ چیزیں تو میں نے ثابت کی تھیں، مطلب بیان کیا تھا کہ انہوں نے جو فتوے دیے ہیں اپنے فتوے کی روشنی میں ان کے یہ بندہ گمراہ بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بندہ کافر بھی جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے اپنے فتوے کی روشنی میں. ایک تو وہی بات ہے الہام کے حوالے سے کہ یہ کہتا ہے جی کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا الہام کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس کشف کے ذریعے سے یہ الہام کے ذریعے سے کوئی خبر آئی تو یہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے. اور پھر صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا کتے کی موت جو ہے نا وہ مر جائیں جو الہام کا دعویٰ کرنے والے ہیں. پھر بعض جگہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء نے جو نا یہ الہام کا نظریہ پیش کر کے یہ ختم نبوت پر جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈالے. بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا. اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ختم نبوت کے اوپر. تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام قادیانی دجال جیسے لوگ جو ہے وہ تمہاری باتوں کا قبلیل ہیں. ٹھیک ہے تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے کہ قیامت والے دن کم از کم عذاب سے بچ جاتے. دوسری طرف جن لوگوں کو یہ مجدد کہہ رہا ہے جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اپنے چینل پہ اس کی ڈلی ہوئی ویڈیو ہے جس میں ذاکر نائک یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے الہام ہوا اللہ کی طرف سے. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن اللہ کی طرف سے الہام آیا. الہام ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نہ اور اس کے منہ سے وہاں پر نکل گیا کہ رسول اللہ کی طرف سے، یعنی بیچ میں رسول اللہ بول دیا. بعد میں اسے یاد دلایا گیا تو ذاکر نائک نے کہا کہ نہیں میں لفظ رسول اللہ نہیں میں اللہ بول رہا تھا، میرے منہ سے رسول اللہ نکلا. الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی. میں نے غلطی سے کہا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. میں ہوتا ہے نا شپ آف دا ٹنگ کیا کہتے ہیں سب کہتے ہیں زبان پہ چلنا. جی زبان پہ چلنا زبان پہ چلنا ہمیں سب کا لسان شپ آف دا ٹنگ. تو بیٹے بڑا ماشاءاللہ بچے پکڑانے بھی لگے 5 ملین لوگ نے دیکھ لے کتنے پکڑانے کوئی بھی بولے گا ایسے بولتا ہے الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. اب یہ اس بندے کا جھوٹ دیکھیں اس مرزا جھیلمی کا. ابھی اس کی لیٹسٹ جناب وہ امریکہ کے کوئی ہیں صاحب ان کو اس نے جناب والا پوڈ کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کو یہ کہتا ہے کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جی کہ میرا تھا شرح صدر میں کہنا چاہ رہا تھا غلطی سے میرے منہ سے نکل. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے الہام ہوا تو وہ اس بیچارے کا الفاظ کا چناؤ کا مسئلہ تھا، ہم نے اس تک بات پہنچائی. اگلی دفعہ اس نے اس پہ رجوع کیا کہ میں نے الفاظ غلط استعمال کیے، وہ شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا. ایسا ہو سکتا ہے؟ دکھاؤ کہاں کہا اس نے. مطلب اتنا جھوٹا آدمی ہے یار یہ. اس کیمرے کی دنیا کے اندر جہاں کیمرے میں ہر چیز اس کی ریکارڈ موجود ہے اس میں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. بھائی ذاکر نائک نے جو رجوع کیا تو ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے جو رسول کا لفظ بولا ہے رسول کی طرف سے الہام نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب یہ خود الہام وہ مان رہا ہے کہ بھائی ہوا ہے اور پھر یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. بھائی تو کیسے کہتے وہ کہنا چاہ رہے تھے؟ اور اب اس نے ایک نیا پینتر بدلا. اس کو پتا ہے کہ اڑنگے میں یہ آ گیا ہے اور یہ اپنے جناب جو نا ان کی وجہ سے یہ پکڑا گیا. اب اس نے ایک نیا شرلی چھوڑی. یہ کہتا نہیں بھائی یہ خفی. پہلے کہتا تھا لفظ الہام، اب لفظ الہام بولنا چھوڑ دیا. اب کہتا ہے نہیں بھائی یہ خفی تشریح کر رہی نہیں بھائی یہ خفی. بھائی وہی کیا بات یہ ہے کہ الہام کی تو نے بات کی ہے کہ جو بندہ الہام کی بات کرے وہ بندہ کافر ہے. پھر پورے کلپ موجود ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے. علامہ البانی جو ہے اس کا بابا اس نے پورے الہام کو تسلیم کی ہے. اسی طرح سے الفوز الکبیر کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا جی کہ جناب مجھے الہام ہوا. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے مولانا مودودی صاحب ترجمان القرآن کے اندر انہوں نے لکھا ہے جناب کہ جی الہام کے حوالے سے انہوں نے پوری بات کی ہے. پھر اس کا جو بابا اسحاق ہے جس کو یہ جناب مجدد کہتا ہے، بابا اسحاق نے تو پورے جناب اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے جن چیزوں کو یہ خود کفر کہہ رہا ہے اب وہ تمام ان لوگوں کے اندر موجود ہیں جن کو یہ مجدد کہہ رہا ہے. تو یہ اپنے اس فتوے کی روح سے کہ جس طرح سے جو کافر ہیں اس کے فتوے سے کافر ہو گئے نا، تو جس طرح مرزائی مجدد مانتے ہیں مرزا قادیانی کو، تو بتائیں وہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب یہ جن کو کافر کہہ چکا ان کو یہ جو نا مجدد مان رہا ہے تو یہ کیا ٹھہرا؟